اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ واقعہ ایک تو نوجوانوں کے لیے سبق بھی ہے کہ اپنے آس پاس دیکھ لیا کرے جو بھی ہو رہا ہے یا جو آپ کر رہے ہیں کہیں یہ کروایا تو نہیں جا رہا۔ نمبر ایک، یہ ہر انسان خاص ہوتا ہے، اگر وہ اچھے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑی پرابلمز آتی ہیں، ہپوکریسی ہوتی ہے، تھوڑی جد ضرور ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑا پیشن کر کے چلنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت امن، پیس اور نالج گین کر رہے ہیں، علم۔ تو یہ سٹوری میں سنا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا ظاہر خان، بہت اچھا انسان تھا، پہلے ٹیکسی چلاتا تھا، شادی اس نے کی تھی، بچے تھے ادھر ماشاءاللہ، اچھی بھابھی تھی، وفادار تھیں، گھر میں رہنے والی تھی، ہاؤس وائف تھی، بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں انہوں نے بھی، لیکن لائل تھی۔ تو میرے ساتھ تھے وارث تھا ایک، اور ساتھ میں علی اور شام خان، اور ساتھ میں شبیر خان، اور دو گاڑیاں تھیں ہمارے پاس۔ ایک میں ہمارے پاس وہ تھے جو دوسرے، اس وقت وہ تو ٹیکسی چلاتا تھا تو ڈنڈے وغیرہ ہمارے بھی، اس وقت ہمارا بھی یہی تھا بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوتے تھے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے، کیونکہ کام ہی کچھ ایسے تھے، پھنس چکے تھے اس وقت، اور یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ تھا کہ سروائیو کرنا ہے۔ تو بڑی ماریں کھائی تھیں، بڑے دھوکے کھائے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں دھوکے والی تو آپ سن نہ سکیں، ایک ایک گھنٹے کے لیے ایک ایک دن کا دھوکا، سالوں کا دھوکا، ابھی تک دھوکا ہی ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ پلاننگ تھی، یہ پلاننگ یہ تھی کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جو اپنے لوگوں نے کچھ کم علمی کی وجہ سے اور بہتری کے سوچتے ہوئے ایک ایز اے ہولی مشن، یو کین سے لائک اے ہولی مشن کر کے انہوں نے نا، یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا جو کریٹ کیا گیا ڈیمیج کرنے کے لیے۔ ایک تو نام، پرسنالٹی ٹائپ اینڈ کریکٹر ٹائپ، اینڈ سیکنڈ ٹو فزیکلی میڈیکل ٹائپ۔ تو وہ تھا کہ پلان تو تھا وہ، کیونکہ جب میں دوبارہ بات کی میں نے ظاہر خان سے، تو وہ پھر چپ ہو گیا، کہتا یار بس۔ میں نے کہا اب تو مجھے پتہ چل گیا یار، مجھے بتا دو، اب وہ تو نہیں میں رہ گیا نا، اب تو مجھے کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہرحال خاموشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ میرے نصیب میں تھا، ایک نالج تھا۔ تو یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے باہر، جب ہم باہر نکلے ہیں پب سے۔ وہاں پہ ایک پب ہوتا تھا، وہاں پہ بلیئرڈ وغیرہ رکھی ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو ہوتا تھا نا ونر، وہ اسٹے کرتا تھا۔ دا ونر کین اسٹے اینڈ ہی کین پلے فری فور 5 games we can normally play, we like it. So I like the snooker, even I start my income from snooker. Yeah, and my partner was what they call it, was my very close friend. ملا نہیں نا اس سے، اچھا دوست تھا۔ جاوید ڈوگر کا تو مجھے پتہ ہے، اور وہ ابھی وہ اونچا آدمی ہے، اس لیے شاید میں بھول گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد آتا تو بتاتا ہوں۔ اس وقت یہ میں نے ٹاؤن کمیٹی میں یہ سنوکرس رکھی تھی، کیونکہ اس سے میں خرچہ پورا کرتا تھا کرکٹ کا اور بیڈمنٹن کا، کیونکہ بیڈمنٹن اس وقت بڑی مہنگی گیم ہوتی تھی۔ اب تو یہ پلاسٹک کی کاکس چل رہی ہیں، شٹلز،
اس وقت نہیں تھی، اس وقت تو وہ بالکل وہ ڈبہ آتا تھا رشید کا یہ وہ، اور بعض دفعہ تو ایک گیم میں ہی چلا جاتا تھا، خراب نکل آئی تو خراب نکل آئی، پورا ڈبہ ہی خراب نکل آتا۔ جو کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے، اب کچھ تھوڑا فرق پڑ گیا۔ تو یہ خرچے وغیرہ میں نے اپنے پورے کرنے ہوتے تھے، کیونکہ گھر سے اتنا مین کے نہیں ملتا تھا خرچہ مین کے، وہ تو ویسے ہی سپورٹس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے کیسے سپورٹس مین کی ہیلپ کرنی تھی میری، کیونکہ اس وقت یہی تھا کہ بس کھیلا کھولا بھی کچھ نہیں پیا۔ اب تو کچھ پھر بھی تھوڑا ماں باپ تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی ہوتے ہوتے ہوئے نا 2-4 بندے انڈین تھے، سنگھ ٹائیگر گروپ تھا ان کا نام، ایک گینگسٹر گروپ تھا وہ پورا، لوکل اور فارنر دونوں تھے اس میں، اور ہم پاکستانی پنجابی اور پٹھان تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک بزنس کے ذریعے 4-5 آدمی، بس وہ ایک دن کے اس وقت فونوں وغیرہ کا ہوتا تھا کہ لے کے کسی کو کرائے پہ دے دیا، ادھر لے کے ادھر دے دیا، کمیشن لے لیا، جیسے بھی دیہڑی لگ گئی، لیکن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جھوٹ دغا فریب نہیں کیا، یہ پوری دنیا انشاءاللہ جانتی ہے۔ بھلا ضرور کیا ہوگا، بھلے کے لیے شاید ضرور گر گئے ہوں گے، لیکن کسی کا برا نہیں کیا انشاءاللہ، اور کسی کو جھوٹ نہیں کہا، جو سچ تھا وہی سچ بتایا۔ نہیں تو ہم بھی کہتے یہ 2 نمبر ایک پرمٹ، اس وقت تو ہم تو بہت پیسہ کما سکتے تھے، جیسے مین کے یہ 2 نمبر پرمٹ کو 1 نمبر کر کے دے دیا تو وہاں پہ کتنا 100 بھی نہیں لگتا، پیچھے سے 4000 لے لیا، اس طرح تو بہت تھا، لیکن نہیں، جو 2 نمبر ہے تو پھر 2 نمبر ہی بتایا یہ بھائی دونوں۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ 2-3 سال امیگریشن بند ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ابھی جی کھلے گی تو ویزے لگیں گے پرمنٹ، وہ بھی امیگریشن وہ بھی اکٹھے کرتے ہیں، بھی چلو جب اکٹھے ہوں گے تو کھول دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کا بھی۔ تو اس میں جو ہوتے ہیں نا، جو آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان کو کاغذ پتر چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ سمجھ لیں ہیلپ دیتی ہے کہ اگر ہم ان کو 100-200 ہم کما لیں، 100-200 دے کے، تو وہ اگر کام پہ اگر 1500-1600 رنگٹ پہ لگ جاتے ہیں تو اس میں اس کی فیملی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا جانتی ہے، کبھی 1 نمبر کو 2 نمبر نہیں بولا، 2 نمبر کو 2 نمبر بولا ہے، 1 نمبر کو 1 نمبر بولا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں میں چھڑانے لگ پڑا، پیچھے سے انہوں نے وائرلیس کی، کیونکہ وہ ایک فیلڈنگ بچھی ہوئی تھی، وہ ادھر سے گاڑی آ گئی، ادھر سے گاڑی آ گئی، ادھر سے گاڑی آ گئی، ہاکیے ڈنڈے اور کرپانیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور میں اور ظاہر وہ 2-4 جب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت زیادہ، کیونکہ لڑنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں سب سے پہلے، جنہوں نے لڑائی کروانی ہوتی ہے، ہاں، تو جو چھڑا رہے ہوتے پھنستے وہی ہیں۔ تو میں چھڑا رہا تھا، یار کیوں لڑ رہے ہو یہ وہ، تو نا اوپر سے آ گئے انہوں نے، آؤ نہ دیکھا تھا، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہماری گاڑی میں جو ہاکی اور راڈ پڑے ہوئے تھے اس کی چابی تھی شبیر خان کے پاس، اور شبیر خان علی دوڑ لگا گئے، اور کیسے کھولے؟ اب نہتے یہ دونوں ہاتھ اوپر ہے اور ہاکی اور ڈنڈے اور سوٹے جسم پہ کھا رہے ہیں، کوئی نہیں پتہ کدھر سے آ رہا ہے۔ تو ایک لگا یہ والا سیدھا، اور ایک لگا یہ ادھر یہ والا، یہ تھے کٹ، تو باقی جو بلو بلیک تھے وہ اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اب میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہاتھ میں آ رہا نا، تو میں نے دیکھا دور 2 نا گورا گوری بیٹھے نا بیئر پی رہے ہیں، تو میں ادھر گیا، میں نے جا کے وہ بوتلیں اٹھائیں، بوتلیں اٹھا کے میں نے نیچے ماری، وہ بوتلیں نہیں ٹوٹی، کیونکہ میری اتنی بلیڈنگ ہو چکی تھی کہ مین کے سخت نہیں رہ گئی تھی اتنی، کہ بلیڈنگ کی وجہ سے یا جو بھی تھا۔ تو پھر میں نے دوسری دفعہ وہ ماری بوتلیں نیچے، اور دونوں میں نے توڑ کے میں کھڑا ہو گیا، بھائی نو یو کم، اب میں کھڑا ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو بوتلیں آ گئی، ویسے بھی میرا بہرحال ابھی انہوں نے تسلی تو کرنی تھی، تو بوتلیں آئیں میرے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ذہن میں ڈالا کہ کوشش کرو، تو میں نے وہ اٹھائی، تو میں نے کہا آؤ، اور وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب وہ بھاگنا شروع ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہی ہوں، کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اب مجھے پتہ تھا کہ زاہد خان میرے ساتھ تھا، اس کو بھی نا ایک پڑی تھی ہاکی یہاں پہ نا، یہ اس کو یہ کٹا ابھی بھی، تو وہ کافی تھا، وہ میں نے دیکھا تھا بھی اس کو پڑی ہے۔ اب مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، اور ساتھ میں ایک بہت بڑا دریا نیچے جا رہا تھا، اس کو بولتے ہیں سنگائے،
وہ ہوتا ہے سینٹرل مارکیٹ کے ساتھ، وہاں پہ کلب بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں وہ میں نے کہا کہیں ادھر نہ پھینک دیا ہو یا ادھر نہ گر گیا. اب میری تسلی نہیں ہو رہی. اب میں بھی بہرحال ادھر سے نکلا کیونکہ اب پولیس کیس بھی تھا. ہمارے پاس تو ویزے وغیرہ بھی نہیں ہوتے. سب سے پہلے تو ہمیں یہی پکڑا جاتا ہے کہ آپ فارنر، یو آر گینگسٹر ہے، سب سے پہلا یہی ہوتا تھا. اس لیے پھر نکلے. اب میں خون ہوں بالکل فوراً. تو اب میں کوئی ٹیکسی والا مجھے بٹھا ہی نہیں رہا، دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. اب میں نے کہا یہ تو کام خراب ہے، یہاں پہ بھی پولیس آ گئی، انہوں نے دیکھنا یہ کیا ہے. تو میں نا تھوڑا پیچھے ہٹ کے نا، وہ ایک سائن بورڈ تھا، تو میں نے آگے ہاتھ کیا، صرف ہاتھ میرا دکھائی دیا کہ چہرہ دکھائی نہ دے. اب وہ جب وہ ٹیکسی رکی تو میں نے جلدی سے وہ دروازہ کھولا. تو میں نے کہا یار نو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ، آئی ہیو فائٹ ہیئر، سو آئی نیڈ ٹو گو ٹو the clinic, and clinic is my family, there is a Vicky clinic, so please I will pay you a double. If you think your seat will be destroyed or what, I will pay you. He said no problem. So he take me. When I reach there and I see so many people are there waiting for me. Now come we go and fight. تو میں نے ان کو پکی سیدھی گالیاں کر دی. میں نے کہا اس وقت تو ہم مر گئے تھے جب ضرورت تھی، اب وہ سارا کچھ ہو گیا تو اب آ گئے، چلو اب دوبارہ تھے، اب جاؤ اپنے گھر. میں نے دیکھ لیا تم لوگوں کو، کم از کم چابی چھوڑ جاتے. یہ کہہ کہ میں نے چلا گیا. مجھے زاہد کا تھا کہ زاہد نہیں ہے اس میں کلینک. تو میں نے اپنی بیوی کو، اس نے کہا کہ کلینک چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے لے کے چلو اس کے گھر. میں نے وہ میرے ساتھ غصے بھی ہوئی کہ اپنا خیال کرو، کوئی ٹانکے وغیرہ لگوا لو. میں نے کہا نہیں، اس کو دیکھ تو لوں، اگر ہے بھی کہ نہیں ہے پھر وہاں سے لگوا لوں گا، نو پرابلم. بہرحال میں نے جیسے تیسے اس کو بٹھایا ساتھ میں اور میں اس کے گھر گیا. میں وہاں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ بینڈیج وغیرہ کروا کے نا لیٹا ہوا تھا. ساتھ میں بھابھی بیٹھی ہوئی تھی. میرا چائے وغیرہ ہم نے پی. اس کے بعد میں آ گیا واپس. جب میں واپس آیا تو اس وقت 4 بج چکے تھے. تو کلینک میں بھی اتنا اسٹاف نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو خود نہیں ہوتے. تو مجھے بھی نیند آ گئی، میں سو گیا. اب میں نے کہا یہ ٹانکے ویسے ہی بچے ہیں. میں ایک دن میں نے مجھے ویٹ کیا، لیکن ٹھیک میں نے جب غور سے دیکھا نا، میں نے کہا نہیں یہ تو گیپ ہے، اور گیپ میں تو پھر ظاہر ہے اس کو اسٹچ کریں گے تو چلے گا. تو پھر میں اگلے دن شام کو وہ گیا کلینک، اور وہ میں نے جا کے اپنی اسٹچنگ کرائی. اور میری وہ بیوی جو رسیلا ٹینا، جس کو میں شعر نہیں بول پاتا، وہ بڑا ناراض ہوئی میرے ساتھ اس چیز پہ. تو یہ میں نے بات اس لیے کی کہ میرے خان بھائیوں کو یہ بات یاد رکھے. میں آپ کو وہ وعدہ یاد کرا رہا ہوں جو صرف پاکستان کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہماری امت کے لیے، اور پوری دنیا کے عمل کے لیے. کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوتا. یہ سب مس گائیڈنگ تھی، ہو گئی ہے. ہر انسان خاص ہے، عام نہیں ہے. اب ہم نے ان کو خاص کیسے سمجھانا ہے؟ ان کو ان کا پتہ بتا کے کہ آپ بھائی اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی نسل کو سجدہ ہوا ہے. ایک آدم کو سجدہ نہیں ہوا، یہ پوری نسل کو تھا. تو آپ اس نسل کا حصہ ہیں. نالج گین کریں، کوشش کریں، برداشت کرنا سیکھیں. یہی چل رہا ہے. باقی میں جو بی ان پیئر میں جو ہوتا ہے میاں بیوی میں یا دو انسانوں میں جو گیپس آتے ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ، وہ میں تھوڑا بعد میں تفصیلی بتاؤں گا. کیونکہ ایک بہت اچھا بتانے والا بتا رہا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا اس میں ایڈ کر دوں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ شادی کے بعد ہی یہ ریلیشن میں گیپ آتا ہے. یہ ویسے بھی اگر 2 انسان اکٹھے رہیں نا، مرد اور عورت جو بھی ہو، وہ آہستہ آہستہ ان میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. اور اس گیپ کو ہم نے کیسے برداشت کرنا ہے، اسی کو انسانیت بولتے ہیں. اس کو کیسے ہم نے گین کرنا ہے، یہی چیز ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. کہتے ہیں نا پانڈے اکٹھے ہوتے واجب پہنتے، یہ ہوتا ہے. اللہ حافظ.